مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ فلاں علاقہ میں ایک شیخ ہیں جو اہل علم کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اہل علم بھی ان منتریوں کی بڑی عزت کرتے ہیں اور کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کر دیتے ہیں، کیونکہ میں ان کو جانتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ منتری ہیں۔ میں نے کہا کہ جس طرح یہ مولوی لوگ ان منتریوں کے آگے جا کے جھک جاتے ہیں تو یہ اپنے پورے علم کے ساتھ جھکتے ہیں، بلکہ اپنی حیثیت کے ساتھ جھکتے ہیں، اور خود تو ذلیل ہوتے ہی ہیں، ساتھ اپنی اس حیثیت اور علم کو بھی جا کے ان کے وہاں دھر دیتے ہیں۔ تو جس کے پاس خدا کا کلام پہنچا ہے اس کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، رسول کا فرمان پہنچا ہے تو اس کو حقیقت پسند۔ پوری ایک صورت ہے قرآن میں منافقوں کی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اس کی یہاں سے شروع ہوتی ہے واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اسٹریٹ فارورڈ بھی تو ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ چل رہی ہے تو چل رہی ہے، تم بھی بیٹھ جاؤ کہ چل رہی ہے، کیوں چل رہی ہے، کیسے چل رہی ہے، کہاں سے چل رہی ہے، کون چلا رہا ہے، چل رہی ہے تو چل کس سے رہی ہے، سورس آف انرجی کیا ہے۔ محقق لوگوں کو تھوڑی تحقیق کرنی چاہیے، لکیر کے فقیر تو جاہل ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا فلاں شیخ کے 5 لاکھ مرید ہیں، تو میں نے کہا ان میں اہل عقل کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جو عقل کی بات آپ کرتے ہیں وہ تو کوئی 5-7 ہی ہوں گے۔ میں نے کہا باقی ڈھگوں کا کیا کریں گے، وہ وبال ہی ہے نا، یا تو ان کی عقل بڑھائیں گے صورت میں کہ اپنی بڑی ہوئی ہوگی تو بڑھائیں گے۔ تو جتنا دھوکہ انسانیت کو مادیت میں دیا گیا ہے جھوٹ کی بنیاد پر، اس سے ذرا زیادہ ہی روحانیت کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ ہے تو پھر وہ اللہ کا بندہ رہے، اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ کیوں بنانا چاہتا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیا وہ بھولے بھٹکے لوگوں کو راہ ہدایت پہ لائے گا؟ دیکھیں جواب تو وہ یہی دے گا، اپنے ڈیفنس میں جواب تو یہی ہے، اور پھر اوفینس پہ آ جائے گا، یا کہ اوفینس پہ آ جائے گا۔ ہمارے بغیر دھرتی کی ہدایت کیسے چلے گی؟ جب تم زندہ نہیں تھے، جب تم تھے ہی نہیں، تب کیسے چلتی تھی؟ ایک بڑے بزرگ ہوئے ہیں جو اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے تو یک 5-7 مریدوں کو کہنے لگے کہ آؤ جنگل کی طرف چلیں۔ شہر سے باہر گئے تو ایک پرانی سی جگہ تھی، وہاں ایک درویش ایسے سر ڈالے بیٹھا تھا، ہو دے نال یارانا جنہاں دا دل بر دے متوالے، ہو ٹردیاں پھردیاں یار بغل وچ رکھ دے خوب سنبھالے، ہو وہ اس پر تھا۔ شیخ اپنے مریدوں کو لے کے وہاں گئے، شیخ بڑے نامور تھے، شیخ الاسلام احمد، آپ میں سے کم لوگ جانتے ہوں گے، نامک کے رہنے والے تھے اور بڑے تصرف کرتے تھے۔ وہ وہاں گئے اور کہا کہ خانقاہ میں ہی آ جاتے، مجھے کیوں تکلیف دی کہ میں یہاں آیا؟ تو وہ درویش نے سر ایسے اوپر اٹھایا، اس نے فرمایا آپ کیا چیز ہیں؟ جب لانے والا لاتا ہے تو یہ درخت اور پتے بھی میرے لیے مرشد بن جاتے ہیں، یہ شجر یہ حجر مجھ سے وہ کام کرتے، بات کرتے جو میں چاہتا۔ آپ شکر کریں کہ آپ کو لائے۔ تو وہ اتنا بڑا پیر جب واپس اپنے مریدوں کے ساتھ خانقاہ میں آیا تو فرمایا ہاں یہ بات تھی جو اس شیخ نے کہی تھی، جو ہمیں بھی کام آئی، کہ جب مجھ پر اللہ مہربان ہوگا تو یہ شجر و حجر بھی مجھے ارشاد کریں گے۔ تو کیا چیز ہے؟ حقیقتیں ہوتی ہیں۔ آپ سجادہ نشین ہیں تو وہ سجادہ ہے کیا؟ ظاہر ہے جی کہ اگر پیری مریدی بڑھانا تو مقصود ہی نہیں ہے، مقصود یہ تھا کہ وہ کام جو اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے وہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ کام نہیں ہے تو یہ سارے شرک۔ حساب کتاب کے لیے جس دن لوگوں کو اٹھائیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بنتے پھرو میں یہ، میرا ابا یہ، میرا دادا یہ۔ اچھا چلے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں لوگوں سے، نوح علیہ السلام کے بیٹے سے خطا ہوگی، کل قیامت کے دن کہے کہ میرا ابا نوح، کچھ رحم کریں کہ میرا باپ نوح ہے، کل انسانیت آدم کے بعد نوح کی اولاد ہے، میرا ابا نوح ہے، مجھے اس کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ کیا جواب ہونا چاہیے قدرت کا؟ بس وہی اپلائی ہو جائے گا آج بھی۔ نوح کا بیٹا نہ چھوٹ پایا تو پھر یہ بھی نہیں چھوٹتے۔ خدا کو اپنے نبی بڑے پیارے ہیں، پوری ایک صورت ہے قرآن میں نبیوں کے نام پہ، نوح کی پوری صورت ہے، پوری صورت ایک قرآن کی پوری صورت نوح کے نام پہ ہے۔ اور اگر نوح کا بیٹا نہیں نہ چھوٹا پھر کوئی نہیں بچتا، اور اگر یہ بچ جاتے ہیں تو پھر نوح کا بیٹا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ منصفی بھی کسی چیز کا نام ہے، جہان کا نظام بگاڑ کے پھر خدا سے انصاف کی توقع ہے۔ خود نہ اپنے وجود سے انصاف کیا، نہ دوسرے لوگوں کے ساتھ، نہ اس ادارے کے ساتھ جس کے آپ ممبر تھے، نہ اس عہدے کے ساتھ جو آپ کو دیا گیا، نہ اس منصب کے ساتھ جس پر آپ کو بٹھایا گیا۔ انصاف کسی جگہ نہیں کیا۔ آپ کہاں جاتے ہیں؟ جی میں فلاں جگہ جاتا ہوں، وہ جگہ مشہور ہے ایک بڑے صوفی کے نام سے، جی میں وہاں جاتا ہوں، تو وہ تو 200 سال پہلے فوت ہو گئے۔ کیٹیگوریکلی تو آپ اپنا بتائیں، درویشی نہ صحیح تو صداقت ہی صحیح۔ جس دن قوال خانقاہ سے نکل گیا اور مولوی، پیچھے پتہ چل جائے گا پیر کے پلے کیا ہے۔ نعت خانوں کو نکال دیں، نقیب محفل کو نکال دیں، قوالوں کو نکال دیں، پیچھے پتہ لگ جائے گا پیر کے پلے کیا۔ سارا دے کے کھڑے، سارا دے کے کھڑے۔ بات وہی حق ہے جو شیخ نے فرمائی ہے، سچائی سچائی ہوتی ہے۔ قوم رفتہ رفتہ سچائی پہ آ جائے، اللہ کی رحمت اس خطے پہ ایسی اترے گی، نہ رزق ختم ہوگا،
نہ روزی ختم ہوگی نہ برکت ختم ہوگی. ہم روحانیت سے لے کر مادیت تک کا سارا سفر تو جھوٹ پہ طے کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. میں نے آج آپ کو کہا ہے نا کہ یہ خطبہ جو جمعہ کا سنا جاتا ہے یہ اور یہ، اس کی تو کوئی اصل ہی نہیں ہے، کوئی اصل نہیں اس کی. اس کان سے سننا ہے اسے، یہ کیا ہے؟ لیکن اگر میں آپ کو نہیں بتاتا یا میرے جیسا کوئی نہیں بتاتا تو آپ تو سالوں سے کر رہے ہیں. جب کوئی چیز اس کے بارے میں واضح ہی نہ کیا جائے تو وہ تو ہڈوں میں ایسے رچ جاتی ہے کہ وہ تو عادت بن جاتی ہے. اگرچہ یہ ہمارے ادب کے لحاظات ضرور ہیں کہ ہم کہیں ادب سے بیٹھتے ہیں تو ایسے بیٹھتے ہیں، لیکن خطبہ تو آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے نا خطیب، وہ تو باتیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. پہلے تو باتیں ہوتی تھیں. امیر المومنین جب خطبہ دیتے تھے لوگوں سے کلام کرتے تھے، ان کو نصیحتیں کرتے تھے، انہیں آیتیں سناتے تھے، انہیں فرامین رسول سناتے تھے اور وہ سنتے تھے. اب کیا پڑھی جا رٹا توتے تھا نا تو میں اے لو بیٹھا اے لے، تھوڑی دیر تو سختہ کریں گا اس کے بعد میں ہی کر لوں گا. میں مانتا ہوں کہ ہماری مذہبی زبان عربی ہے تو ہم عربی نہیں جانتے، لیکن ہماری مادری زبان میرے بھائی انگریزی بھی نہیں ہے، لیکن وہ تو ہم جانتے ہیں. میں مادری طور پر پنجابی ہوں تو میں عربی نہیں جانتا، لیکن میں مادری طور پر پنجابی ہوتے ہوئے انگریزی تو جانتا ہوں. میرے پاس ایک آدمی آ گیا، تھوڑے ملحد تھے، تھوڑے یہ بھی سٹیجز ہوتی ہیں نا، بندہ پٹری پہ چڑھتا رفتہ کہنا رب کو نہیں. دوسری تیسری سیڑھی پہ چڑھے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے مذہبی زبان عربی ہے، آپ کیوں مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں اسلام کو عربی سے سیکھوں؟ میں نے کہا آپ نے سائنس فارسی میں سیکھی ہے؟ اس نے کہا نہیں انگریزی میں سیکھی ہے. تو میں نے کہا سائنس سیکھنے کے لیے آپ نے پوری آکسفورڈ کی ڈکشنری یاد کی ہے، مذہب سیکھنے کے لیے دارا بجدری کا نہیں پتا. جی مادری زبان میں مذہب ہونا چاہیے، تو سائنس بھی مادری زبان میں ہونی چاہیے. آپ سائنس کو مادری زبان میں جس دن لے آئیں گے ہم مذہب کو بھی مادری زبان میں لے آئیں گے. لیکن دلیل یہ ہے جی کہ جب پنجابی میں لائیں گے پوری سائنس کو تو وہ اس طرح رہے گی ہی نہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جب آپ عربی میں بیان کیے گئے مذہب کو جب اپنی ٹھوس پنجابی یا سریکی میں لائیں گے تو وہ اس کی وہ پوزیشن ہی نہیں رہے گی. اس لیے جو علوم جن زبانوں میں ہیں ان کو وہاں تک رہنے دیں. اگر آپ کو غرض ہے تو سیکھ لیں. عربی دانوں کے پلے کیا چھوڑا ہے سوائے صدقے خیرات کے؟ درسوں میں دیتے ہیں صدقہ خیرات، کبھی اپنے بچے کو دیا صدقہ خیرات؟ کل کمائی تو بچے کو دیتے ہو، اور جس کے ساتھ تہذیب جڑی ہوئی ہے وہاں صدقہ دے آؤ. اپنے بچے کو مٹن کھلایا، اپنی بیوی کو مٹن کھلایا، درس میں دینا ہے تو مرغی برائلر دی پھڑ کے اتنے دے آ، اتنے کڑے بندے رہتے ہیں. یہ رویہ ہے. یونیورسٹی میں میرا بچہ پڑھتا ہے، ہر طرح کی فیس دیتا ہوں، اس کو میں چلاتا ہوں، یعنی اسٹوڈنٹ کا باپ چلاتا ہے اس کو، اداروں کو. یہ مسجد ہے، اب پلو پھیرا جائے بل نہیں پے ہو رہے، تو بجلی یوز نہیں کرتا عبادت کے لیے؟ اگر تو خود عبادت کے لیے بجلی یوز کرتا ہے تو بل دے پھر اس پہ. مولوی کے اس کے سر ڈالا ہوا، بیچارے منتظم کے سر ڈالا ہوا، انتظامیہ کے سر ڈالا. عبادت تو نے کرنی ہے، فرض تجھ پہ ہے، بخشش اپنی کرانی ہے، تو نے نماز تیرا اور خدا کا تعلق ہے، بل مولوی نے دینا ہے. جبکہ اپنے بچے کو تو جو بھی تعلیم دلوائے گا، اپنے لیے تو جو بھی کاروبار کرے گا ذاتی گرہ سے دے گا. پلو پھیرو جی، اپیلاں کرو جی. جمعرات کے دن شروع ہو جاتے ہیں مسجدوں میں اتنی کرخت آوازوں کے ساتھ، بچوں کو دے دیتے ہیں لاؤڈ اسپیکر، وہ بال گنگنا دے پھر دیں. اتنا ہلکا کر دیا خدا رسول کا نام، اتنا ہلکا کر دیا کہ نابالغ بچے بیچارے مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر پہ جمعراتی اکٹھی کر دیں. پھر برکت بھی اونی ہی آئے گی. تو نے اس کو صدقہ دیا تھا تو وہ تجھے پھر خیرات ہی دے گا. ہاں یہ سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی نے پوچھا تھا نا اس سے، شبلی سے، زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مسئلہ شریعت کا تو یہ ہے کہ وہ 5واں 100 میں سے 40واں حصہ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ جڑا کچھ وہ بھی دے دو، بلکہ جو کچھ اور آنا ہو وہ بھی دے دو. میں نے تو دیکھے ہیں جی 10 سال پہلے تو ماڑے سے ہوتے ہیں، 20 سال پہلے اللہ اللہ سکھا کے بڑے تگڑے ہو جاتے ہیں. ادھر ایک شاہ صاحب تھے تو میں نے ان سے پوچھا ہاں جی سناؤ کیسے حالات نے؟ اللہ دی خیر ہے جنہوں نے پیری مریدی شروع کی. وہ جن کے نام کا کھاتے ہیں وہ تو فقیر فوت ہوئے، بعد والے پورے کا پورا شہر خرید لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں تصوف کا بیڑا غرق ہو گیا. تصوف کا بیڑا غرق کسے افریقی نے آ کے کیتا ہے یا کوئی آسٹریلیا جو آیا جنہیں آ کے خراب کیتا ہے؟ گھر نو سن آپے لانا تو پھر کہنا چور لے گئے. کاندھ تگڑی بنا کے رکھو، لاوے سن چور، پتہ انہوں بھی لگے کہ میں سن لائے. کاندھ تو ڈیگر نہیں آپ کر چھوڑ دے، پھر آج انسان چور سن لا گئے. چور نے اچھا کیا کہ اس نے سن لا لیا. وہ سن لا کے بھی دس رہا مالک مکان ہوں کہ تگڑی کر لے، تگڑی کر لے. میں تو پھر ایویں ہی کرتا ہوں. تو قوالوں کو، نعت خانوں کو، بلکہ مولوی بھی نعت خان ہی ہے نا. ایک نعت خان وہ ہوتا ہے نا جو شعر پڑھتا ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندہ، بیٹھے نے ملانگ سارے،
وہ چلا گیا، اس بعد نقیب آ گیا، وہ شروع ہو گیا فاطمہ الزہرا بطول سے شروع ہو گیا. انہوں پتہ ہے نبی بطول دے نام تے انہاں وگنا ہے مال کڈن، انہیں ان دے تے کلک کرنا ہے جنہیں انہوں نے نبض دینے یاد رکھیا گیا. اچھا اہل بیت تے چمکدے نے، انہیں اہل بیت شروع کر، وہ بھی اپنا مال لے گیا. اس کے بعد مولوی آ گیا. اب مولوی کو بھی پتہ ہے کہ فضائل سنائیں گے تو پیسہ نکلے گا، وہ بھی فضائل تے شروع. تو ہیں تینوں ہی نعت خان، ان تینوں کو نکال دیں. پیر نو باؤ کرسی تے انہوں نے کہا میں طریقت سیکھن آیا سا، سکھا. تیرے پیو نے سکھانی؟ اگو آکھے گا میرا دادا ہی، ان کا دادے دی گل نہ سنا، آدھی سنا، آدھی دادے نے تو سارا جہان منتا ہے، پر دادے نو تو کل جہان منی کھلوتا ہے. میں تیرے کو آیا، میں نے دس کی کوئی ہے ہی نہیں. وہ چھڈنا، آدھی گل سنا، وہ پھر لے جائے گا تمہیں ہٹ ٹا کے کرامتاں والے ادھر ادھر. اس تو بعد قوال آئے، پھر قوال آ جائے گا. ان کو آپ نکال دیں اور اس کو بٹھائیں کرسی پہ. حضرت میں درویشی سیکھنے آیا ہوں، مجھے سکھائیے. پتہ لگ جائے گا. میں غوث اعظم کا بھی بیٹا ہوں تو کیا ہے جو میں کچھ نہیں دوں. حضرت مجدد صاحب ہمارے مرشدوں کے مرشدوں کے بھی استاد ہیں. انہوں نے فرمایا پدرے خیش باشی گد مردی، پیو دا پتر بن جے مرد ہے تا جی پیو دا پتر ہی نہیں ہے تو پیو دا کریڈٹ نہ لائے. مسئلہ یہ ہے، سچی بات ہے، سچ سچ ہے، کڑوا ضرور ہوتا ہے، کچھ دن ہوتا ہے جب آپ سچ سنتے رہیں گے ایک دن میٹھا ہو جائے. جہاں روحانیت بہک گیا اندر وہ سادہ چنگا سی جنہیں بچارا تھوڑا جہا ایمان تے ہے سی نہ رب تے. کسی صوفی کو گیا تو انہیں روحانیت انہیں رگڑا کٹ دیتا. اندر تو جاہل بہتر سی، جہاں پہلے بہتر سی، تھوڑا مومن تو سی بچارا، رب نو منتا تو سی نا. درویش کو گیا تو انہیں وہ مننا بھی پٹ دیتا. اتنے میرے کو روحاں بھی آئی نے کہ جہاں پہلے ٹھیک سن پھر پیراں فقیراں کو گئی تو بگڑ گئی. پہلے سگوں ٹھیک سن، کیونکہ کوئی آدمی شراب پیے گا تو اس دن یہ ہوگا نا گناہ کیا، لیکن کوئی نظام کو بگاڑے گا تو وہ کتنا مجرم ہوگا. کہ شراب پی لیتا تو بہتر تھا کہ گناہ میری ذات تک رہتا، نظام کو تو نہ بگاڑتا. ایک بات یہ ہے کہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. چلیں جی آپ تعریف کر لیں، تعریفیں کر کے جو نتیجے نکلے ہیں واپس لانے کے لیے اب تنقید ہی ہے نا، یا متبادل پیش کریں. اور متبادل بھی تنقید ہے، چاہے لفظی ہو چاہے حقیقی ہو، صوری ہو یا مانوی ہو، بول کے کہو یا کردار سے کرو، متبادل تنقید ہی ہوتی. حضرت مجدد صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا، فرمایا کہ ہماری طریقت سیکھنا اور سکھانا ہے، اور ہمارے سلسلے کے مشائخ کی بڑی بزرگی کی دلیل یہ ہے کہ وہ سیکھنے سکھانے میں پورے سچے ہیں، اور قیامت تک ان کی کرامت یہ ہوگی کہ وہ دنائی کے ساتھ زندہ رہیں گے اور دنائی کے ساتھ جائیں گے، اور جو ان کے پاس بیٹھیں گے وہ بھی دنائی کی خیرات لیتے رہیں گے. اس کے بعد باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، ساری چیزیں ہی ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. یہ اصل کام، پہلے لوگ اصل کام کو نہیں چھوڑتے تھے جو بھی ہو جائے. اب بہرحال شروع کریں، تھوڑا سا سچ کا ساتھ دینا شروع کریں. میرے خیال سے کوئی نہ کوئی دھرتی پر نتائج ضرور نکلیں گے. کوئی ایک جماعت اگر سچ کرتی رہے تو کچھ نہ کچھ تو دراڑیں پڑیں گی روایت کی عمارت کے اندر، ورنہ ہم اور آپ سارے گزر جائیں گے اور ہماری نسلیں پھر اسی چکی میں پستی رہیں گی. اور یہ بات طے ہے کہ دنائے راز روز روز پیدا نہیں ہوتا، یہ تو طے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. فارسی دان نے فارسی میں بڑی اچھی بات کہی ہے کہ عمرہ درکابہ و بتخانہ میں نالت حیات. یہ عمریں جو ہیں، عمریں کعبہ اور بت خانہ میں گزر گئیں، گردنیں کھڑی ہوئیں، روحیں پھونکی گئیں، روحیں کھینچی گئیں اور گردنیں مٹی کر دی گئیں. تاز بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں، پھر عشق کی بزم سے کوئی ایک دانائے راز نے سر اٹھائے. یہ تو طے ہے. لیکن ہوا کیا کہ دانائے راز نے جب سر اٹھایا اور وہ باہر آیا تو سارے بے وقوف اس کے پیچھے پڑ گئے کہ باغی نکلا ہے. باغی ہے. ہم سب کو کہتا ہے کہ ہم احمق ہیں، حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم سب تو داناؤں کے دانا ہیں. یہ ایک آدمی ہمیں کہتا ہے کہ یہ احمق ہے، دانا ہی ہے، اس لیے یہ باغی ہے. یہ قریش مکہ جب گئے تھے حبشہ میں تو انہوں نے سردار حبشہ کو یہی کہا تھا کہ ہماری قوم کے کچھ باغی تمہارے ملک میں آ گئے. تو وہ بھی آگے سے سیانا تھا، اس نے کہا بغاوت کس سے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا مذہب سے بغاوت کی. تو اس نے آگے سے بڑا اچھا جواب دیا. یہی وہ جواب تھا جس کی بنیاد پر رسول اللہ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی. ہاں، اس آدمی کی پڑھائی تھی. یہ جواب کی وجہ سے فرمایا کوئی بھی نبی جب اپنی قوم میں آتا ہے تو اسے باغی کہا جاتا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں کہ باغی آ گئے، کوئی بھی آیا ہے تو باغی ہے. یہ بات جب رسول اللہ کو بتائی گئی تھی تو آپ نے اس کے لیے دعا کی تھی.
پھر جب وفات ہوا تھا تو آپ نے اس کی نماز پڑھی تھی غائبانہ. اور یہ وہی روایت ہے جو آج کل اہل حدیث غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو وہ اسی کو لے کے ہی پڑھتے ہیں. اور ہمارے حنفی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں اس کے سامنے روحانی طور پر ان کی میت کو لایا گیا تھا، تو وہ غائبانہ نماز جنازہ صرف ان کے حق میں تھی. ہمارے لوگ دعا کر دیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک کے لیے ہی ہے. جیسے وہ ایک موقع پہ رسول اللہ نے کچھ لوگوں کو فرمایا تھا نا کہ وہ فلاں اونٹنیاں ہیں تو ان کا دودھ پیو اور بال پیو تو تمہیں شفا ہو جائے گی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ان لوگوں کے لیے خاص تھا. اے ساڈے کئی کودن جڑے عرب دے نے نا وہ اجے پیشاب پیتی جاندے نے اونٹنی، نالے آندے نے جی ہندو گاؤں موتر پیندے نے تسی جمل موتر پیندے جے، شرم کرو. میں نے ایک اہل حدیث میں نے کہا بڑے فضائل ہیں اونٹنی کے پیشاب پینے میں، کہ میرے کو ان کہڑی شے بھی میں تینوں میں مکہ بھی نہیں مار سکتا کہ تو بزرگ بننا. پھر آکھیں گے صوفی مکے مار دیں. اونٹنیاں دے پیشاب پینے جب تو کہڑی فضیلت لبھی کھڑا ہے. جی تو حلال جانور ہوتے ہیں، ان کا پیشاب تو نجاست ہے. اور وہ جو آپ کو ایک حدیث میں ایک لفظ مل گیا اشربوا من البانیھا و ابوالھا، وہ ابوالے ہو سکتا ہے ہو ہی نہ، راوی کی غلطی ہے کہ وچ لفظ پی گیا. انجے کوئی گل کرتے ہوئے لفظ بچ جاتا نا، جی وہ پیر انہیں آخیا سی بھی یار 3330 روپے لایا، وہ جب گیا نا اگے انہیں آخیا اچھا 3333 روپے دے دے. ہوں وہ نہیں انہوں رہا 3 روپے کا نسیان، وہ 30 روپے لینے سن کہ 33 لینے سن. انہیں اگوں جا کے انہوں آخیا یار انہوں نے فرمایا بھی 3333 روپیے لیا. وہ اگلے بندے نے کہا جی حضور بالکل ٹھیک ہے، انہیں 3333 روپیے دے دیتے. انہیں گھر والے پوچھا کنے دیتے سن، انہیں کہا 3333 انہوں نے منگوائے سن تو انہیں ہی دیتے ہیں. وہ جب لے گیا سی وہ 2-3 دن بعد فوت ہو گیا. ہوں اگوں دکاندار کو جن نے پوچھا انہیں کہا یار 3333 سن تو 3333 دیتے ہیں. اگوں کوئی کول بیٹھا سی جا کتاب لکھتا سی، انہیں کتاب لکھنے لکھتے کہ 3333 روپیے وہ لون آیا سی، انہوں نے 3333 دے دیتے. لو جی اللہ، وہ اگلے پڑھا تو انہیں آ کے مقدس چیز آ گئی سامنے. ہو سکتا ہے وہ ابوال تو لفظ ہوگا ہی نہ، ایویں راوی نو شبہ پی گیا. اچھا چلو یار اسی یہ بھی کہنے بھی کی پتہ ہو گئے، لیکن چلو انہوں لوگوں واسطے سن تواڈے کول جدید سائنس دی بنیاد تے جو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق بہترین علاج ہے، اندر نال تسی آتے مریضاں دا علاج کرا لو بھی اٹھنی تے پیشاب نال ہی کرنا. پھر ہوں دونوں آئے گاؤ موتر پیندے نے، تسی جمل موتر پیندے جے. حتیٰ کہ جمل موتر نو بھی شیشیاں چ پا کے ویچتے ہیں. بندہ جدو مذہب پاگل ہوں تو مکمل پاگل ہوں، ادھا نہیں ہوں. اونٹنیاں کا پیشاب پیتی جاؤ، نالے آکھی جاؤ وہ گاؤ موتر پیندا. وہ گاؤ موتر کے فضائل سنائی جاتے ہیں، جمل موتر کے سنائی جاتے. ایک سٹیج پہ آ کے دونوں ایکو جگہ سے کھلو جاتے ہیں. اس سے بھی کام لینا چاہیے. بدنامی ہو رہی چھوڑ دیں. یہ حدیث نہیں ہے کہ مواضع التہمہ کو چھوڑ دو. تو آج اس دور میں کسی جانور کے پیشاب کو بے نہیں اسی طرح پینا، یہ تو بہت بڑی تہمت ہے. تو تہمت کی جگہوں سے آپ نے فرمایا بچو. ایک حدیث نو لے لیا، دوجی نے نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ دوجی اس امام نے نہیں لکھی سی جہے امام نے یہ لکھی ہے. جی وہ دوجے نے لکھی سی، یعنی وہ وٹو برادری کا سی، انہیں لکھی سی. میں ارائیاں دی روایت لینی کیونکہ میں ارائی ہوں، میری برادری تو میں ان کی گل لینی ہے جی دوجی برادری ہے کہ میں وہ لینی. ہوں تو لوگوں کو پیشوا بھی وہی چاہیے جا آدھی فیملی نال نہیں اٹیچمنٹ کر دے سیدھا، جہاں کتنے دوجے خاندان کا ہوئے جہاں بچارا تھوڑا جہا نارمل ہوئے. نہیں نہیں یہ کمزور والی اللہ آ جانا، یہ تگڑا والی اللہ.